میرے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ OIC کا سربراہ ہی اجلاس ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اب تک ایک ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس تو ہوا، لیکن اسلامی سربراہان کانفرنس کا اجلاس نہیں ہوا۔ اور UN کا اجلاس ہوا، اس میں ایک قرارداد تو منظور کی گئی، لیکن اگلے دن قرارداد کے منظوری کے بعد اسرائیلی فوج نے زمینی حملہ شروع کیا، اور اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ فوج 25 لاکھ کی آبادی کو محاصرے میں لیے ہوئے ہیں۔ جو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات ہے، وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، دوائی ہے، اس کے تمام راستے بند ہیں۔ ان حالات میں OIC نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ اقوام متحدہ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور مسلمان حکمران امریکہ کے خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، صرف مذمتی بیانات دے رہے ہیں۔ اور بعض اسلامی ممالک تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے، جس طرح وہ خود سازش ہے یا تماشائی ہے۔ الحمدللہ اس پوری سچویشن میں عالمی رایامہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، باوجود اس کے کہ 99% میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فیس بک سے لے کر انسٹاگرام تک جتنے بھی یہ کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں، ان کا اونر یہودی ہے، اور جیسے بھی کوئی خبر آتی ہے کل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عالمی سطح پر جو احتجاج ہوا ہے، اسلامی ممالک میں جو احتجاج ہوا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ خود پاکستان میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ہماری اپیل پر، درخواست پر، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں جن بڑے مظاہروں کا اہتمام کیا ہے، اس کو عالمی میڈیا نے کوریج بھی دی ہے، اور خود حماس اور فلسطینی بھائیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی توقع بھی پاکستان سے ہی ہے۔